وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. سورہ نساء آیت نمبر 198 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ رب تعالی اہل ایمان والوں کو دنیا اور دنیا کی یہ دھوکے کے سامان سے تنبیہ کرایا ہے، اور تمہاری زندگی کافروں کی زندگی جیسی نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا میں اہل کفر کو جو ترقی، راحت، آسائش، طاقت، قوت جو ملی ہے اس کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہیں آنا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ دنیا میں مختلف علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں ان کے غلبہ، ان کی دولت، ان کی آسائش دے کر تم دھوکے میں نہیں آنا۔ فرمایا متاع قلیل، یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ انتہائی مختصر اور قلیل ہیں، اور اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی وزن اور قیمت لو کان عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ وہ مچھر ایک طرف زہر سے آلود ہے، دوسری طرف اس کا توڑ ہے۔ وہ مکھی ایک پر میں شفا ہے، ایک میں زہر ہے۔ اس کے برابر بھی اگر قدر قیمت ہوتی تو ما سقا کافرا شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی بھی کافروں کو نہ پلایا جاتا۔ دنیا کی نعمت کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان سمجھتے تھے جب ان کو دنیا کی فراوانی ہوتی، ایسے آسائشیں ہوتی تو اللہ سے ڈرتے تھے کہ اتنی فراوانی، اتنی راحتیں کہ ساری نیکیوں کا بدلہ یہیں تو نہیں دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام مکہ کی زندگی، مدینہ کی ابتدائی زندگی میں جو مشقتیں، جن کے گھروں میں کئی مہینے آگ نہیں جلتے تھے، جب فارس، روم، حبش کی ساری سلطنتیں فتح یاب ہو کر دنیا کی ساری ثروت دولت ان کے قبضے میں آ گئے، اپنے غربت کے زمانے یاد کر کے کہنے لگے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں نعمت یہیں دے دیا گیا۔ حالانکہ آج کے نسبت اس زمانے کی جو آسائشیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن
ہر دوسرا تیسرا آدمی آج رو رہا ہے، پریشان ہے، غمگین ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کے لوگوں کے حالات اور اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں، اس زمانے میں بھی یہی ہے۔ لیکن عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، ایمان والوں کے معاملہ تعجب خیز ہیں۔ جب ان کو پریشانی ہوتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس صبر اور برداشت پر اللہ ان کو اجر عظیم سے نواز دیتا ہے، اور یہ اہل ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آزمائشیں، پریشانی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے خیر برکت کی بات ہے۔ کیوں؟ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، خطا سرزد ہوئے ہوں گے، اس کا سزا یہی دنیا میں مل رہا ہے، یا اللہ مجھے سنوارنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، آگ میں مل خاک آگ میں جل، جب تک آگ میں جلایا نہیں جاتا ہے تو سونے کی صفائی ممکن نہیں۔ خاک میں جب تک دانے پڑتے نہیں تب تک خزانے باہر نہیں آتے ہیں۔ تو اہل ایمان والے ہر حال میں خوش ہی رہتے ہیں۔ عجبا لامر المؤمن ان اصابتہ السرا، خوشی ملے تو شکر ادا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں اس نعمت کی، حق کی ادائی میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ کی نشانی ہے۔ دولت ان کے پاس آ جائے تو ڈرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک اہل الدثور، دولت مند لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ ہے اصل امتحان۔ الا من فعل ہکذا وہکذا وہکذا وہکذا، ہاں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو جائے وہ ہلاک ہو گئے، مگر وہ لوگ ہلاکت میں نہیں ہیں جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف خرچ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے، حسب توفیق خرچ کرنے والے بنا دیں۔ تو مومن پر جب اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین دو نعمتیں ہیں، دولت کی فراوانی اور علم، ایمان۔ یہ دونوں نعمت کائنات کی سب سی نعمتوں سے عظیم ترین، انہی دونوں کے ذریعے آخرت کو سنوار بھی سکتے ہیں، انہی دونوں کے ذریعے آخرت کو گنوا بھی سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے۔ غنی آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، مجاہد کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، عالم قاری کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ حدیث سناتے وقت غشی طاری ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پانی ڈال دیا پھر ہوش آ گئے، پھر حدیث بیان کرنے کی کوشش کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ کہا جہنم کو بھڑکایا جائے گا قاری کے ذریعے، دولت مند آدمی امیر کے ذریعے، مجاہد کے ذریعے۔ والعیاذ باللہ، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ کی نعمتیں آنے کے بعد اس کا حق ادا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک۔ اسی لیے خرچ کرنے والوں کو بتایا چھپ کے دے دو، حتیٰ کہ لا یعلم الشمالہ ما انفق یمینہ، دائیں سے دے دو بائیں کو پتہ نہیں چلے۔ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھو، یہ نہ ہو کہ جناب بڑا سخی، بہت بڑے خدمت گزار، انسانیت دوست، یہ نام حاتم طائی نے لے لیا تھا لیکن اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، اس کے گھر میں آگ بجھتی نہیں تھی، لیکن اس نے اللہ پر ایمان لا کے اللہ سے معافیاں نہیں مانگی، قیامت پر ایمان صحیح نہیں لایا۔ تو لہٰذا
قیامت کی تیاری کیجئے، دنیا کی ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، ان کافروں کی ساری لذتیں بہت تھوڑی سی ہیں، ٹھکانہ جہنم ہے ان کافروں کا۔ جس نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، پھر قیامت کے دن ایک دفعہ جہنم میں ڈال کر جب نکال دیا جائے اور پوچھا جائے تم نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، وہ کہے گا جب سے میں پیدا ہوا تب سے میں اذیت میں ہی ہوں، سب بھول جائیں گے راحتیں۔ وہ مومن تکلیف میں، مشقت میں، آزمائش میں رہ کر دنیا سے چلے گئے، اور اس کو جنت پہ ڈالنے کے بعد پوچھا جائے تمہاری دنیا کیسی تھی، کہتے ہیں اللہ جب سے پیدا ہوں سکون اور راحت ہی میں، اور تکلیف کبھی قریب سے نہیں چھویا ہے۔ تو یہ گزرنے والی جگہ ہے، ہم کچھ جگہوں سے گزر کر آ چکے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ماں کے رحم میں نطفہ، علقہ، مضغہ، روح ڈلنے کے بعد بھی آ رہے ہیں، لیکن اب اس دنیا سے بھی ہم نے گزرنا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس طرح دنیا سے گزرو جیسے کہ ایک مسافر ہے، وقتی طور پر آ کے ٹھہرے ہیں، ابھی جانے والے ہیں، یا روڈ کراس کرنے والے ہیں۔ روڈ کراس کرنے میں چند سیکنڈ لگتا ہے، اور محشر کی زندگی جو طویل ہے وہ دنیا کی جو ہزاروں سال سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ آدم سے لے کر اب تک برزخ میں پڑے ہوئے ہیں، پہلا سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنے زمانے ہوں گے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمانے لگے 40 خریف ہوں گے، پہلا سور پھونکنے کے بعد دوسرے سور پھونکنے تک 40 خریف ہوں گے۔ تابعی پوچھتے ہیں کیا 40 سال ہیں؟ قال ابیت، نہیں میں نہیں بولوں گا۔ تو 40 مہینے ہیں؟ قال ابیت، نہیں 40 یومن، قال ابیت۔ اللہ کے نبی نے خریفن بول دیا، بس وہ خریف عربی زبان میں سال پر بھی اطلاق ہوتی ہے، دن پر بھی، مہینے پر بھی، ایک موسم پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ طویل زمانہ ہے، اس کی حد کا اندازہ اللہ کے نبی بھی نہیں لگا سکتے اور نہ بتائے ہیں آپ نے۔ لامحدود ایک زندگی پہلی سور اور دوسرے سور کے درمیان پڑے ہوئے، اور پھر جب دوسرے سور پھونکایا جائے گا وہ زمانہ کتنے؟ وہ جو قرآن کریم کیا دے ان یوما عند ربک 50,000 سنۃ مما تعدون، یہ بعض مفسرین نے لکھا قیامت کی پہلی جو دن ہے محشر کا وہ دن ہوگا، والعیاذ باللہ۔ ورنہ عام یہ سورج چاند ختم ہونے کے بعد یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، آسمانوں کو لپیٹ کر زمین کو بھی لپیٹ کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھائے گا زمین کو۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے ان کی تفصیل سے بیان کیا، ان سب کو لپیٹ کر تبدیل کر دیا جائے گا۔ لمن الملک اليوم، پھر کہا جائے گا کس کے لیے حکومت؟ کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کی تباہی بربادی کے بعد ہے کوئی دنیا میں طاقت قوت، ورلڈ آرڈر سنانے والے ہیں، پاور قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں؟ بتلاؤ ہمیں، تم من مرضی کے فیصلے کرنے والے دیکھو آج لوگ پر ظلم و زیادتی کرنے والے ظالموں کہاں ہو؟ کسی کا کوئی بھی سانس باقی نہیں ہوگا۔ للہ الواحد القہار، القہار قہر غضب ناک ہستی کے قبضے میں ہے۔ جب پہلا دن ہوگا قیامت کی محشر کے میدان میں، وہ اتنا طویل، اس میں سارے آدم کے پاس جا کے بولیں گے تو ابو البشر ہیں، مشہود الملائکہ ہیں، ہم تیرے بیٹے ہیں، سفارش کرو حساب کتاب ہو جائے۔
اس وقت اللہ کی قہاریت کا آپ اندازہ لگائیے. آدم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. آج اللہ انتہائی غضب اور غصے میں ہے، قہاریت میں ہے. میں اللہ کے سامنے بول نہیں سکتا، مجھے تو ڈر ہے اپنی نفس کی. مجھ سے پوچھا جائے تم نے شجر ممنوعہ کو، جنت کے اس درخت کو چکھا کیوں جس کو میں نے منع کیا؟ ایک گناہ کی، ایک غلطی کی، مجھے تو اپنی اس غلطی کا ڈر ہے کہ رب کہیں پکڑ نہ لیں. والعیاذ باللہ. سفر انتہائی سنگین، انتہائی طویل ہے. اس کی تیاری کے لیے انتہائی محنت مشقت کی ضرورت ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. جلدی کرو، تیزی کرو. یہ موسم سرما قیامت کی تیاری کا موسم ہے. بڑے ٹھنڈے موسم ہیں ذکر اذکار عبادت کے لیے. رات کو قیام اللیل کرنے کا موقع ہے. ایک اللہ کی ولیہ خاتون اپنے خاوند سے کہتی ہے اٹھو، سفر بہت طویل ہے، لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں سفر کر کے، تیاری کر کے. آپ سو رہے ہیں، اٹھ جائیے، تیاری کرے قیامت کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نرم و گرم بستر ان کو چپ رہی ہوتی ہے. ان کے دل و دماغ میں قیامت کی جو ہولناکی ہے، وہ دنیا کی راحتیں سب ختم ہیں. ان کو بستر پر نیند نہیں آ رہے ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا، رب کا خوف ہے، ڈر ہے. وطمعا، اور امید بھی ہے، لالچ بھی ہے. درجات کی بلندی کی حصول کے لیے، نیکی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صرف نماز، ذکر، عبادت نہیں، بلکہ خلق خدا کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ہم نے چھپا کے رکھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا ان کے لیے انعامات اور ضیافت اور اکرامات تیار رکھے ہیں. دنیا کی نگاہوں نے نہیں دیکھی ہے، وہم و گمان میں نہیں گزرے ہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وہ جو مثالیں جنت کی نعمتوں کا دی گئی ہیں، وہ ایک مثال ہے، تشبیہ ہے. اگر جنت کی ایک چادر حور عین کی دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو پورا دنیا مہک جائے. دنیا قیامت جنت کی اگر ایک نعمت انسان دیکھ لیں کہ پھر تو دنیا کی ساری نعمتوں کو پس پش ڈال دے گا، پھر قیامت ہی کی تلاش میں نکلے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین جنت کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے سارے ہی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، سارے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں بھائی، سب محنت کریں گے. پھر جنت تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اس کو دکھایا گیا. کانٹے ہیں، شہوات ہیں، رغبات ہیں، لذات ہیں، شیاطین کے حربے ہیں، خواہشات ہیں، ان سب سے گھیر لیا گیا ہے. حفت بالمکارہ. پھر جبرائیل امین فرمانے لگے تو جنت تک تو پہنچنا ہی محال ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. دنیا میں ایسے سجا کر رکھ دیا، الجھے ہوئے ہیں، قیامت کی
تیاری کی فرصت ہی نہیں ان کے پاس. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بھی گاہک بہت بڑے آئے ہوئے ہیں، موسم بڑی مہنگائی کا ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں. مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مسجد میں آنا بہت بھاری ہے، مسجد میں آنا بہت بھاری ہے. تیاری مسجد سے ہی ہوتی ہے. اگر آپ ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز کی گنتی حساب درست ہیں تو آپ کا سفر آخرت آسان ہوں گے. اگر آپ کی نماز کی حساب کتاب درست نہیں ہے تو پھر اللہ ہی رحم فرمائے، اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف کر دیں. ورنہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. کونٹی ہوں گے گن کے لیں گے. بلوغت کے دن سے لے کر موت تک کرامن کاتمین یعلمون ما تفعلون. وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. حساب کتاب ایک ایک دفتر تا حد نگاہ 99 دفتر برائیوں کے بھر جائیں گے بعضوں کی. وَنَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطِ. اس گنتی کے بعد ان اعمال کو میزان میں وزن کر دیا جائے گا، تولا جائے گا. کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. روزے دار تو ہیں مگر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں، ان کو ثواب قابل قبول ہی نہیں. نمازی نماز تو پڑھ لیں، کسی کے آدھے قبول ہوتے ہیں، کسی کے 10واں حصہ، کسی کے قبول ہی نہیں ہوتی نماز. نہ وضو اس کی درست ہے، نہ قیام رکوع درست ہے، نہ سکون سے اذکار پڑھتا ہے. صبح پڑھ لیتا ہے سبحان ربی الاعلی بھی طریقے سے نہیں پڑھتا، رب کی تسبیح بیان نہیں کرتا ہے. اور جلدی جلدی سے پڑھ کر بھاگنا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان. کبھی کسی بادشاہ یا وزیر اعظم کے سامنے اس طرح گفتگو کر کے تو دکھاؤ. بڑے بھاوقار طریقے سے بیٹھ کر مہذب انداز کے ساتھ گفتگو کر لیتا دنیا والوں کے سامنے. آپ کے کاروباری کوئی آدمی سے آپ کا واسطہ پڑھیں تو آپ کس طریقے سے تہذیب کے ساتھ اس سے بات کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی نمازوں کی حالت دیکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پتہ ہی نہیں چلتے تھے، پاؤں سوجے ہوئے ہیں، کھڑے پہ کھڑے ہیں، سورہ بقرہ پہ پڑھ رہے ہیں، آل عمران بھی ختم کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنا. اور آج اگر سورہ جمعہ صبح پڑھ لیا جائے، سورہ الف لام تنزیل، السجدہ اور سورہ دہر طریقے سے پڑھ لے 25 منٹ لگتا ہے. طریقے سے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے 25 منٹ لگتا ہے. وہ 25 منٹ بھی ہمارے لیے انتہائی بھاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل و دماغ میں کچھ پلے نہیں پڑ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. سمجھ کر تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں تو پھر اس کی تأثیر ضرور اللہ دکھا دیتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ رحمت اور یہ شفا، یہ رحمت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. المختصر، زندگی گزرتی چلی جا رہی ہیں. آنے والی جو زمانہ ہے پھر پلٹ کر ہم نے دنیا میں نہیں آنا ہے. آج خالد بھائی ہمارے درمیان میں سے 5 نمبر والے انتقال کر گئے ہیں. پچھلے ہفتے ایک بہن یہاں سے گزر گئی ہیں، اس سے پہلے ایک اور بھائی یہاں سے چلے گئے. مسلسل موت ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں اپنی تیاری کا خیال ہی نہیں ہے. اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت. زیادہ موت کو یاد کرو. پہلے لوگوں پر وحشت چھا جاتے تھے، یار آج فوتگی ہوئی ہے،
چہرے اترے ہوئے ہوتے تھے لوگوں کی. آج دفنانے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر خوش گپیاں، دفنا کے آ گئے، بھول گئے ہنسی خوشی، کھاؤ پیو. اور یہ مصیبت ہمارے معاشرے میں، ہمارے برادریوں میں ہے. ادھر ان کے گھر میں مصیبت آئی ہوئی ہے اور ادھر جو ہے دیگیں چل رہا ہے، بریانی کے دورے اور قورمے. پھر باتیں ہوتی کھانا صحیح نہیں بنا. سیدنا ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جس گھر میں موتگی ہو جائے اس گھر میں اجتماعی کھانا رکھنا یہ نوحہ ہے. یہ نوحہ صرف سینہ کوبی ہائے وائے کرنا صرف نوحہ نہیں ہے. یہ میلہ لگانا گھروں میں، اجتماعی کھانا کرنا، یہ خلاف شریعت ہے. اصنعوا لآل جعفر طعاما، صرف جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، بولا اللہ کے نبی نے. کیوں؟ ان کو مصیبت آئی ہوئی ہے، کھانا پکانے کی ہمت سکت نہیں ہے. کھانا صرف جس گھر پہ مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے. یہ تھوڑا جتنے جنازے میں شرکت ہو سب آ کے دور لگا دو اور جناب کھانے لگا دو. اور مصیبت ہے. اور ہمارے وہاں تو ایسی مصیبت ہے، گھر والوں کے اوپر ہے وہ دیگ چڑھائے. اچانک فوتگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں گھر میں دیگ چڑھانے کے پیسے بھی ہے کہ نہیں، ادھر ادھر سے قرضے لے کر مصیبت پر مصیبت، موت آنا بھی مصیبت، قبر کی تیاری، قبر کو خریدنا قبر کے لیے اور پھر قبر تیار کرنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا، مصیبت بنی ہوئی. میرے استاذ کے والد محترم، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان کا قبر میں نے دیکھا. پہلا موحد تھا اپنے شہر میں. اس نے بولا ہمارے گھر میں کوئی دیگ بیگ نہیں پکے گی، لہٰذا میں اپنے قبر کو خود بنا کے جاؤں گا. خود اپنا قبر کو تیار کر کے گیا اور بدعتیوں کو بولا تم لوگ مجھے ڈال دینا اس میں. اتفاقاً ان کی نماز جنازہ میں ایک عالم دین پہنچ گئے اس دن جب ان کی فوتگی ہو گئی. کوئی دوسرا موحد نہیں تھا، اکیلا تھا. یہ رسم و رواج ختم کرنا آسان نہیں ہے. ہم دعوت تو توحید کے، حدیث کے، سنت کے کرتے ہیں، لیکن جب باری آ جائے تو اللہ مجھے بھی معاف کر دیں، آپ کو بھی معاف کر دیں. بہت مشکل ہے. اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.